علامہ اقبال کا بیٹا آفتاب اقبال نہایت ہی نافرمان اور بد تہذیب تھا۔ بعض اوقات انسان کو اپنی زندگی میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی زندگی میں کچھ مشکلات کا سامنا کیا؟ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ شہر میں پیدا ہونے والے ایک مرد قلندر، جن کو دنیا آج بھی علامہ اقبال کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، شاعر مشرق، حکیم الامت، مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری کی ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ کے والد کا نام نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی بھی بحران سے دوچار رہی۔ انہیں اپنی زندگی میں بہت سے جھوٹے الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی موت کے بعد بھی کچھ لوگ ان پر جھوٹے الزامات لگاتے رہے۔ علامہ اقبال کے کردار پر کئی حملے کیے گئے، حتیٰ کہ ان پر ایک طوائف کے قتل کا الزام بھی لگایا گیا۔ ان کی ازدواجی زندگی کے بحران کو ان کی کردار کشی کی بنیاد بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور اس کوشش میں صرف پرائے نہیں، کچھ اپنے بھی شامل تھے۔ تو ناظرین، علامہ اقبال کی زندگی میں ان مشکل ترین لمحات کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں، اور جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ہوں وقار یونس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں؟ علامہ اقبال کی پہلی بیوی کا نام کریم بی بی تھا اور کریم بی بی کا تعلق گجرات سے تھا۔ کریم بی بی سے شادی کے وقت علامہ اقبال کی عمر صرف 16 سال تھی اور کریم بی بی کی عمر 19 سال تھی۔ علامہ اقبال کی دوسری بیوی کا نام سردار بیگم تھا، جو لاہور موچی دروازے کی رہائشی تھی، اور ان کا تعلق ایک کشمیری خاندان سے تھا۔ علامہ اقبال کی تیسری بیوی کا نام مختار بیگم تھا، جن کا تعلق جلندھر کے ایک خاندان نولکھا سے تھا۔ پہلی بیوی کے ساتھ علامہ اقبال کے تعلقات کچھ کشیدہ تھے۔ علامہ اقبال کی پہلی بیوی کریم بی بی زیادہ تر وقت اپنے میکے میں گزارا کرتی تھی۔ کریم بی بی کے بطن سے علامہ اقبال کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ پہلی بیٹی جس کا نام معراج تھا، جو کہ 1896، اور بیٹا آفتاب اقبال جو 1898 میں پیدا ہوا۔ علامہ اقبال کو اپنی بیٹی معراج سے بے حد محبت تھی، جو کہ 19 برس کی عمر میں 1915 میں وفات پا گئی، جبکہ بیٹے آفتاب اقبال سے ان کے تعلقات خراب رہے۔ علامہ اقبال کا بیٹا آفتاب اقبال نہایت ہی نافرمان اور بد تہذیب تھا۔ جب باپ اور بیٹے کے درمیان اختلافات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو علامہ اقبال نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن علیحدگی کے باوجود بھی وہ ان کے لوازمات ادا کرتے رہے، یعنی کہ ان کو خرچات دیتے رہے۔ علامہ اقبال کے بیٹے آفتاب اقبال نے علامہ اقبال کی وفات کے بعد ان کے خلاف بہت سی کتابیں لکھی۔ 1967 میں علامہ اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے ایک کتاب چھپی، جس میں الزام یہ لگایا گیا کہ علامہ اقبال نے اپنی پہلی بیوی سے ناانصافی کی ہے اور بیٹے آفتاب کو وراثت سے محروم رکھا ہے۔ لیکن بعد میں یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس کتاب کا مصنف کوئی اور نہ تھا، بلکہ علامہ اقبال کا اپنا ہی بیٹا آفتاب اقبال تھا۔ بیٹا نام بدل کر فیک ناموں سے اپنے ہی باپ کے خلاف تحریریں اور کتابیں چھپواتا رہا اور علامہ اقبال کی کردار کشی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن بیگم آفتاب اقبال نے شائع کیا، اور اس کتاب میں بھی علامہ اقبال پر کئی جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ علامہ اقبال کا بیٹا آفتاب اقبال دراصل اپنی ماں کو مظلوم اور باپ کو ظالم سمجھتا تھا۔ علامہ اقبال کے مخالفین اور حاسدین نے ان کو ایک شرابی اور عیاش پسند انسان بنا کر پیش کیا، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی۔ عیاشی کے شوق امیر لوگ پالتے ہیں، اور علامہ اقبال نے کبھی امیر بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ناظرین، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال نے ایک شادی کے باوجود مزید 2 شادیاں کیوں کی؟ اس بات کا جواب ڈاکٹر جاوید اقبال، جو کہ علامہ اقبال کی تیسری بیوی کے بیٹے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے دیا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ بہت سی امیر ترین اور پڑھی لکھی خواتین علامہ اقبال سے شادی کی خواہش مند تھیں، لیکن علامہ اقبال کسی ایسی خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے تھے جو کہ ان کے خاندان کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکے۔ علامہ اقبال کی والدہ امام بی بی نے موچی دروازے کی رہائشی سردار بیگم، جن کا تعلق کشمیری خاندان سے تھا، ان کا اپنی بہو کے طور پر انتخاب کیا، اور ماں کی پسند کے بعد علامہ اقبال کا ان سے نکاح ہو گیا۔ ابھی رخصتی نہ ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کو مختار بیگم کے نام سے کچھ گمنام خطوط ملے، جس پر علامہ اقبال تذبذب کا شکار ہو گئے۔ رخصتی ملتوی ہو گئی اور طلاق کا ارادہ کیا، لیکن طلاق نہ دی۔ 3 سال گزر گئے۔ اسی دوران لدھیانہ سے مختار بیگم کا رشتہ آ گیا، اور 1913 میں مختار بیگم سے علامہ اقبال کی شادی ہو گئی۔ تیسری بیوی مختار بیگم سے شادی کے بعد علامہ اقبال کی دوسری بیوی سردار بیگم نے ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میرا تو آپ سے نکاح ہو چکا ہے، میں کسی دوسرے سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اور میں اسی حالت میں پوری زندگی بسر کر دوں گی۔ خط پڑھ کر علامہ اقبال کو اپنی غلطی پر بے حد افسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے اپنی تیسری بیوی مختار بیگم کو اعتماد میں لیا
और दूसरी बीवी सरदार बेगम से दोबारा निकाह पढ़वा लिया। अल्लामा इकबाल ने अपनी दोनों बीवियों को अनारकली वाले घर में इकट्ठे ही रखा। दोनों बीवियां जब अनारकली वाले घर में इकट्ठी रह रही थी तो इनके असरार पर अल्लामा इकबाल की पहली बेगम, जिनका नाम करीम बीबी था, उनको भी वहां बुलवाया गया और तीनों बेगमात अनारकली वाले घर में कुछ देर इकट्ठी रहीं। अल्लामा इकबाल की तीसरी बीवी मुख्तार बेगम प्रेगनेंसी के दौरान इंतकाल कर गई और अल्लामा इकबाल ने इनका जनाजा खुद पढ़ाया। अल्लामा इकबाल की तीसरी बीवी मुख्तार बेगम के बतन से जावेद इकबाल और मुनीरा पैदा हुए। जी हाँ, ये वही जावेद इकबाल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज बने, जिन्हें जस्टिस जावेद इकबाल के नाम से जाना जाता है। सरदार बेगम की किफायतशारी और इनके जेवरात से लाहौर में एक अराजी खरीदी गई जिस पर जावेद मंजिल तमीर हुई। ये घर सरदार बेगम के नाम था, पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की हदायत पर यह घर जावेद इकबाल के नाम पर कर दिया गया। अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी के बाकी साल जावेद मंजिल में एक किराएदार की हैसियत से गुजारे। अगरचे वो अल्लामा इकबाल का अपना घर था, पर अपना घर होने के बावजूद वो अपने बेटे डॉक्टर जावेद इकबाल को माहाना किराया अदा करते रहे। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार और कुरान करीम को सामने रखकर शायरी किया करते थे। अल्लामा इकबाल की धोती, तहमत और बुनियान जब गंदी हो जाती तो इनका ख़ास मुलाजिम, जिसका नाम अली बख्श था, वो घर पर ही इन्हें धो देता था। अल्लामा साहिब के बहुत से मुलाजमीन ने इनसे असरार किया कि आप अपने कपड़े धोबी के पास भेजा करें, क्योंकि ये घर पर अच्छी तरह सफ़ेद या साफ़ नहीं होते। लेकिन जब ये कपड़े फटने लगते तो अल्लामा इकबाल का एक मुलाजिम अली बख्श वो इन कपड़ों को खुद सी देता और टांके भी लगा देता। हत्ता कि इनके ये कपड़े जब खासे मैले या खस्ता हो जाते तो इनके मुलाजिमीन ज़बरदस्ती उठाकर बाहर फेंक देते। नाजरीन, गुजरात की शानदार हवेली में परवरिश पाने वाली अल्लामा इकबाल की पहली बीवी करीम बीबी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के ख़ानदान में नुमाया तबकाती फ़र्क था। अल्लामा इकबाल ने लाहौर में तालीम हासिल करने के बाद मुलाजमत अख्तियार कर ली और बाटी दरवाजे में मकान किराए पर ले लिया। लेकिन अल्लामा इकबाल की पहली बीवी करीम बीबी ने अल्लामा इकबाल के साथ इस घर में क़याम नहीं किया। अल्लामा इकबाल ने अपनी पहली बीवी करीम बीबी को तलाक देने से गुरेज किया, क्योंकि वो तलाक नहीं चाहती थी। अल्लामा इकबाल को बचपन से ही गाने का बहुत शौक़ था। वो रागों के अलाप से काफ़ी शनासा थे और कहने वाले बताते हैं कि अल्लामा साहब खुद भी बहुत सुरीले थे और इनके पास एक सतार था जिसको वो रियाजत के तौर पर बजाने की भरपूर कोशिश किया करते थे। अल्लामा इकबाल कौमी गीत बहुत पसंद किया करते थे। ये इनके जवानी के दिन थे। अल्लामा इकबाल जब दिल्ली जाया करते थे तो अल्लामा हसन नज़ामी इनके लिए महफिल समा यानी कवाली की महफिल का एहतमाम करते थे। नाजरीन, 60 बरस की उम्र में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 21 अप्रैल 1938 ईस्वी को लाहौर में अपने खालिक़े हकीकी से जा मिले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के लिखे हुए एक शेर से आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो नाजरीन, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्ट रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ वकार यूनस। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।